سب سے پہلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں پیش ہوتا ہے، اس کا انعام کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمام مصیبتوں سے اسے نکال دیتا ہے، تمام پریشانیوں سے اسے نکال دیتا ہے، اس کے نکلنے کے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرماتا ہے، اس کو ہر طرح کی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں تک آیت مکمل نہیں ہوئی ہے، اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ فرماتا ہے اور پھر میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس جگہ سے میں اس کو رزق عطا کرتا ہوں۔ لیکن کس کو؟ اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈر جاتا ہے، جو مجھ سے خوف جس کو آتا ہے، اور جو میری فرما برداری اتباع کرتا ہے، ڈرنے سے مراد میری بارگاہ میں پرہیزگاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے لیے ساری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، اس کو وہاں سے رزق دیتا ہوں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں غیبی رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو یہ آیت اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، یقین مانیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا خوف کریں گے، اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی فرما برداری کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ہی جھکیں گے اور اللہ سے ہی طلب کریں گے، اللہ سے ہی دعا کریں گے، اللہ سے ہی ہم مانگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہم کارساز تسلیم کریں گے، اس پر بھروسہ کریں گے، تو یقین مانیں رزق وہی دینے والا ہے، عزت وہی دینے والا ہے، مقام و مرتبہ وہی دینے والا ہے۔ تو ہمیں وہاں سے عزت عطا کرے گا، وہاں سے مقام عطا کرے گا، اور جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، یہاں سے بھی ہمارا رزق یہاں سے بھی کھل سکتا ہے۔ ہمیں تو احساس نہیں ہوگا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ رزق کون دے؟ رزق دینے والی ذات